ڈراموں میں, فلموں میں, اور پھر قانون سازی میں, عدلیہ میں, اور اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے, عورت کو جاب کراؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت کو آزادی کے نام پہ. ایکچولی تم جو ہو نا وہ کیوں مرد کا کھاتی ہو, باہر نکلو, جاب کرو, پڑھائی کرو. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہے, لیکن جاب کیوں کرو بھائی. تو اب کیا ہوا, اس وقت دو لڑائیاں ہوئی, عیسائیوں کی اور جو آگ پرستش, آگ کی پوجا کرتے تھے. یہ لڑائیاں کس بیس پہ تھیں؟ مذہب کی. یہ دو مذہبوں کا ٹکراؤ تھا. پھر جب اسلام دنیا میں آیا ہے, تھوڑے ہی عرصے میں خالد ابن ولید, عمر بن خطاب, مغیرہ ابن شعبہ, حضرت معاویہ, سیدنا علی, یہ لوگ اٹھے, اور حجاج بن یوسف کے دور میں یورپ کے قریب ہماری فوجیں پہنچ چکی تھی. یہ رہ گیا تھا قسطنطینیہ جو ترکی ہے نا, ادھر عیسائیوں کا مضبوط قلعہ تھا. نبی نے صحیح حدیث میں بشارت دے دی, جو قسطنطینیہ فتح کرے گا وہ سب سے بہترین لشکر ہوگا. اب دیکھو مدینہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, اور ویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کہ قسطنطینیہ پہ تم ضرور بھی ضرور حملہ کرو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا. نعم الامیر امیرھا, جو کمانڈر ہوگا سب سے بہترین کمانڈر ہوگا, اور جو لشکر ہوگا سب سے بہترین لشکر ہوگا. مدینہ میں بیٹھے ہوئے اور ترکی پہ اٹیک کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. تو صحابہ تو پھیل گئے. پھر یہ لڑائی, یہ بھی کس کی لڑائی تھی؟ مذہب, کرسچینٹی اور اسلام کی لڑائی تھی. اسلام کا یہ دعویٰ تھا کہ کرسچینٹی اب منسوخ ہو چکی ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا آفیشلی انہوں نے مان لیا ہے. حضرت عیسیٰ تو توحید کے داعی تھے, اب اس مذہب سے توحید ختم ہو گئی ہے. اور حضرت عیسیٰ نے جس پیغمبر کی خوشخبریاں دیں, بشارتیں دیں, وہ انجیل میں بھی ہیں, تورات میں حضرت موسیٰ نے دیں, وہ ساری خوشخبریاں کس پہ لاگو ہوتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہرقل جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا, اس نے مانا نا, کہ تو نجاشی نے بھی مانا. جو مان گئے بچ گئے, جو نہیں مانے وہ تلوار کی عزت میں آ گئے. تو وہ جو اسلام پھیلا ہے, محمد بن قاسم آیا یہاں سندھ تک, پھر ملتان تک محمد, یہ سارے تابعین کے دور کے لوگ ہیں. محمد بن قاسم, تو تابعین کے دور میں اسلام یورپ تک اور ہندوستان تک پہنچ چکا تھا. یہ لڑائی کون سی لڑائی تھی؟ بولو. مذہب کی لڑائی. یہ مذہبی بنیادوں پہ لڑائی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ عیسائیت پھر بھی اسٹرانگ تھی, قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا. بالآخر 600-700 سال کے بعد جا کے سلطان محمد فاتح نے, اس نے وہ ارطغرل کی جو اولاد میں پیدا ہوا, اس نے قسطنطینیہ فتح کیا, اور پھر ان کو اور اٹلی کی طرف دھکیل دیا, پھر اور آگے بڑھے, دھکیلتے دھکیلتے کہاں تک لے گئے. لیکن یہ لڑائی بھی کون سی تھی؟ صلیبی لڑائیاں جنہیں کہا جاتا ہے, جو صلاح الدین ایوبی نے لڑی, وہ لڑائیاں بھی, پھر یہ سلطان محمد فاتح کی لڑائیاں بھی. یہ ساری لڑائیاں کس بنیاد پہ ہوتی تھیں؟ مذہب کی بنیاد پہ. اب ہوا یہ 400-500 سال پہلے عیسائیوں کی اپنی ریاستیں وجود میں آ گئیں, اور مسلمانوں کی تو بہت ہی بڑی ریاست دنیا میں وجود میں آ گئی. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کرنا شروع کر دی. اسلام کا دعویٰ یہ تھا کہ کرسچینٹی منسوخ مذہب ہے, اس کی تعلیمات, اوریجنل تعلیمات ختم ہو چکی ہیں. یہ دعویٰ تھا یا نہیں تھا؟ تو اللہ نے یہ دعویٰ دنیا کو دکھا دیا. پادریوں کی جو حرکتیں تھیں, ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں قوم کو دینے کے لیے. اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں, آپ ان کی انگریزوں کی کتابیں پڑھو, وہی اپنی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھتے ہیں. بیکار قسم کی باتیں, نہ سر نہ پیر. کوئی گناہ کرے ہمارے پاس آئے, ہم سے توبہ کریں. لوگ کہتے ہیں تو ہمارا باپ ہے جو ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ سے توبہ کریں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں جی, پادری کے پاس جاؤ گے اور آپ کچھ پیسے ویسے جمع کرو گے, جو وغیرہ وغیرہ. وہ کرسچن لوگ اس کی زیادہ ڈیٹیل جانتے ہیں. اور پھر شادی نہیں کرو, پھر پادری بیچارہ شادی نہیں کر رہا, پھر وہ پکڑا جا رہا ہے. سارے نہیں ہوتے تھے, کچھ برے ہوتے تھے, کچھ اچھے ہوتے تھے. ایک عجیب نیچرز کے خلاف لے جانا شروع کر دیا. اور جب وہ لوگ ہماری یونیورسٹیوں میں آتے, ہماری اندلس کی یونیورسٹیوں میں, اور پھر اس سے پہلے ہماری بغداد کی یونیورسٹیوں, کہتے ہیں یار یہ مسلم اسکالر کو دیکھو, یہ مذہب بھی پڑھ رہے ہیں, سائنس بھی پڑھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہے ہیں, توپے بھی بنا رہے ہیں, بم بھی بنا رہے ہیں, سارے کام یہ کر رہے ہیں. اور ہمارا مذہبی طبقہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ رہبانیت کی طرف. وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ سب چیزوں سے دستبردار. تو بالآخر چرچ اور پبلک میں فاصلے بڑھنا شروع. آپ کو پتہ ہے 400 سال تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, اور یہ انگریزوں نے گواہی دی ہے. تو ان ملکوں میں مذہب کے خلاف بالآخر بغاوت پیدا ہونا شروع. ایک حد ہوتا ہے نا, لوگ جب ہر وقت دیکھیں مذہبی لوگوں کو کہ یہ اپنی ذات کے گرد لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا, میں جب کینیڈا گیا تو پتا چلا ایک انگریز مسلمان ہوا ہے. وہ مسلمان ہو کے بیچارہ پھنس گیا کسی پیر و مرشد جماعت میں, واپس مرتد ہو گیا. وہ اس نے کہا میں نے کرسچینٹی اس بیس پہ چھوڑی کہ وہاں شخصیت پرستی ہے, لیکن جب میں ان کے ہاں آیا تو مجھے یہاں بھی کیا ملی؟ وہی شخصیت پرستی. پھر اس نے کہا وہاں میں نے کرسچینٹی چھوڑی کہ عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ جو اللہ ہے. یہاں جب میں آیا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خدا بنایا ہوا ہے جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا, لیبل کچھ اور لگا دیا انہوں نے. وہ واپس پلٹ گیا, پھر پتہ نہیں دوبارہ آیا نہیں آیا. تو یہ چیز عیسائیوں میں بہت زیادہ پھیل گئی تھی. بجائے اس کے کہ لوگوں کو اللہ سکھاؤ کہ بھائی اللہ سے لا لگاؤ, اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو, اپنی ذات میں, جیسے آج بھی بہت سارے پیر ہیں خانقاہوں میں, دیکھو پیر صاحب پتہ نہیں وہ پیر ہیں یا کوئی کیا ہے. ایک پیر صاحب ہیں کم عمر سے, اتنا ان کے اندر تکبر, اتنا تک, میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا, کسی کو کیا پتا چلا کس کی بات ہوگی, کیونکہ مریدین نے ہاتھ چوم چوم کے نا ان کو ان کی اوقات بھلا دی. بہت سے پیر بھول چکے ہیں. میرے پاس ان کا کیس آیا, میں نے کہا ان کی بنٹے کھیلنے کی عمر تھی جس عمر میں یہ پیر بن گئے, تو یہی ہوگا نا. نہیں آئی سمجھ بات بھائی, ایک میچورٹی ہوتی ہے نا انسان کی کوئی عہدہ ملنے کی. اتنی سی عمر میں بزرگ نے خلافت دے دی, گدی نشین بنا دیا. بنٹے کھیلنے کی عمر تھی. بنٹے سمجھتے ہو غریبوں والے کھیل تم نے کہاں کھیلے ہوں گے, لٹو بنٹے, یہ کھیلنے کی عمر تھی. اور اس میں کیا مل گئی؟ ہاں کچھ مستثنا ہوتے ہیں اس سے. تو وہ پیر صاحب کے چرنوں میں ہی گھسے چلے جا رہے ہیں. پیر صاحب میں پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, ابھی جو زندہ ہے میرے شیخ, وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک پیر تھا,
اللہ معاف فرمائے, یہ وہ خود سنایا انہوں نے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے. کہتے ہیں کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ جب اس کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی نا, اس سے ہلا نہیں جاتا تھا. ہوا خارج کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو اشارہ کرتا, ایک مرید آ کے اس کا رائٹ کولا اٹھاتا. انہوں نے تو پورے الفاظ کہے, میں تھوڑا تہذیب میں کولہے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. رائٹ کولا اٹھاتا اس کا, حضرت جی کا, یہاں سے گیس پاس ہوتی, پھر رائٹ کولا زمین پہ, لیفٹ کولا, تاکہ جو ادھر کو ہوا پھنسی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہو. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مقدس ہے نا, مقدس. پتہ نہیں بھائی, نارمل رہو جیسے ساری دنیا کے سارے انسان. تو کیا تمہارے کوئی سرخاب کے پر لگے میں تمہارے؟ بار بار میں ملفوظ سناتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو, انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر کہتے تھے بزرگ بننے سے اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے, لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, انسان ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے, کر کے جیتا ہے. انسانیت پیدا کرو. بزرگ اس مفہوم میں جو آج کل مفہوم ہے, ورنہ تو جو انسان ہے وہی بزرگ بھی ہے. تو جب عیسائیت میں یہ سب چیزیں شروع ہوئی نا, جو ہمارے یہاں اسلام میں بھی ہو چکی ہیں بہت بڑے پیمانے پر, بدعتیوں میں تو بہت ہے, اور جو بدعتی نہیں ہے ان میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو پھر کیا ہوا, عوام مذہبی لوگوں سے باغی ہونا شروع. پادریوں نے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے, اپنے لیے اصول کچھ اور, جیسے ہمارے بہت سے مولوی یہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا دارالفتہ ہے, میں نے اپنے شاگردوں کو بولا ہے فتویٰ دینے سے پہلے سوچنا. سخت تنبیہ کرتا ہوں میں ان کو, اور ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. کل خود اس میں پھنس گئے نا, ایسا نہ ہو فتویٰ چینج ہو جائے. بعض دفعہ دوسروں کے لیے فتویٰ کچھ اور, اپنے لیے فتویٰ, دوسروں کے لیے ٹھٹر لکھ دیا, اپنے لیے تھوڑا سا امام شافعی کی رائے بھی ہے, ٹھیک ہے نا, امام مالک کی. ابھی ایک ایسا ہی فتویٰ آیا تھا, تو ہمارے شاگردوں نے اس کا جواب تھوڑا مشکل لکھا. وہ جواب دلیل کے لحاظ سے ٹھیک تھا, لیکن مشکل, اس پہ عمل عوام کے لیے کیا تھا, مشکل. میں نے اس پورے فتوے کو چینج کیا. میں نے کہا اگرچہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے, لیکن ہم دوسرے قول پہ فتویٰ دیں گے. میں نے کہا میں لکھ کے دے دوں, اس مصیبت میں یہ شخص ہے نا, اگر تم ہوتے نا اس مصیبت میں, تم بھی دوسرے قول پہ عمل کر رہے ہوتے. ابھی تو ہو نہیں نا, اس لیے عوام کی ضرورت نہیں سمجھ میں آ رہی. آپ نے بیانات سنے ہوں گے, معاملات میں انسان کو ایک نمبر ہونا چاہیے. قرآن کی آیتیں ہیں نا, معاملات اور بدگمانی کا موقع بھی نہ دو. آپ پوچھ لو اس سے کہ آپ بھی تو ٹرسٹ چلا رہے ہو, یہ گاڑی تو آپ کے پاس نہیں تھی, اب کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ ایک دم منہ سے جھاگ نکلنا شروع. حضرت عمر ممبر پہ تھے, کسی نے پوچھا یہ جوڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ہوتے ہیں خلیفہ وقت. اور حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا, انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے نے مجھے گفٹ دیا, میرا اپنا نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا تھا نا حضرت عمر سے کہ مال غنیمت میں آپ کے پاس یہ اضافی کپڑے کہاں سے آ گئے؟ سب کو تو ایک ایک ملا ہے, دو کہاں سے مل گئے آپ کو؟ انہوں نے کہا بھائی میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دیا ہے. ممبر پہ یہ چل رہا ہے, ایسے ہوتے تھے. امام صاحب سے پوچھ لیں, امام صاحب جب آپ اس مسجد میں آئے تھے دھیلا نہیں تھا آپ کے پاس, جب سے آپ نے چندہ جمع کرنا شروع کیا مسجد کا. سارے امام ایسے نہیں ہوتے بھائی, اماموں سے بدگمان نہ ہو جائے, لیکن بعض ہوتے بھی ہیں. میں جانتا ہوں فراڈیوں کا نام لے کے ان کو آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن فتنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, وہ پھر بھی وہیں کے وہیں رہیں گے. تو امام صاحب آپ کے سورس آف انکم کیا ہے؟ جمعے میں امام خطبہ دے کے خطبے میں یہ تقریر. حضرت عمر سے پوچھا, ان کو غصہ نہیں آیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ میرے پاس یہ جوڑا یہاں سے آیا. امام صاحب آپ جب اس مسجد میں آئے تھے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, جاب آپ کرتے نہیں ہو, سارے دن آپ ادھر ہی پڑے رہتے ہو, تو آپ نے 4 شادیاں کیسے کر لیں؟ آپ کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تو امام صاحب کو چاہیے آرام سے بتا دیں, بیٹا میرا بزنس ہے, میں سائڈ میں, یہ میرا کلینک ہے, میں حکیم ہوں یا فلانا ہوں یا ڈمکانا ہوں. نہ, اگر امام کو آ رہا ہے غصہ تو لوگ بدگمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یار دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہے, اپنے لیے اصول. یہ چیز پتہ ہے کہاں سے؟ یہ پادریوں میں آئی تھی. یہ خود گورے گواہی دیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ. اور یہی چیز ہمارے مذہبی اسکالرز میں بھی آپ کو بے پناہ ملے گی. تو اس سے کیا ہوا, عیسائیت نے اپنا جنازہ خود ہی نکالنا شروع کر. پہلے تو ان کا منجن چل گیا تھا کیونکہ مقابلے میں اسلام نہیں تھا. اب انگریزوں کو, جو یورپین لوگ تھے, سارے انگریز نہیں تھے, جو بھی ان کی زبانیں تھیں, ان کو دونوں کلچروں کو کمپیئر کرنے کا موقع مل گیا. ادھر ہمارے ملکوں میں آتے کہتے یار یہاں نظام ہی کچھ اور ہے, ان کے ملکوں میں جاتے تو بولتے یا تو یار مذہبی لوگوں نے جھگڑا ہوا ہے. بالآخر ان کے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ مذہب کو نکالو, مذہب بس نجی زندگی کا حصہ ہے, مذہب صرف چرچ کے اندر رہنا چاہیے. ہوتے 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 اس کی ایسی کی تیسی کر دی. اب اسلام کو دنیا میں کسی مذہب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پوری میں نے جو آپ کے سامنے ڈیٹیل بتائی ہے نا, اس جملے تک لانے کے لیے. اب اسلام کی ٹکر کا, اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب بچا ہی نہیں ہے. یہ سارے مذاہب اپنی روحانی موت خود ہی مر گئے ہیں, بچا ہی کچھ نہیں. اب ایک کلچر کے طور پر مذہب رہ گئے ہیں, کلچر کے طور پر کہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن کہتا ہے, ہندو کے گھر میں پیدا ہوا میں ہندو ہوں, سکھوں کے گھر میں پیدا میں سکھ ہوں, وہ کہتے ہیں بھائی سب کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں تو ہمارا بھی مذہب ہے. بس اس حد تک رہ گیا ہے. وہ جو پہلے مقابلے ہوا کرتے تھے نا, یہ پارسیوں کی ایک مذہبی حکومت تھی, پوری ایک گریٹ امپائر, جو بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی مذہب کی بیس پہ, وہ سب کیا ہو گئی, ختم. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اب جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, اسلام کے مقابلے میں لا مذہبیت ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے مذہب تھا اسلام کے مقابلے میں, اب مذہب کوئی نہیں ہے. کوئی ہے اسلام کی ٹکر کا؟ بتاؤ, کوئی ہے ہی نہیں کسی کے پاس. کیا ہے, کیسے کمپیئر کرو گے آپ بیٹھ کے؟ ہمارے یہاں نماز کا پورا ایک نظام ہے, زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے, رشتہ داری جوڑنے کے حکام ہے, نکاح طلاق کے حکام ہے, وراثت کے حکام ہے, ریاست چلانے کے حکام ہے, پڑوسیوں کے حکام ہے, غسل کے حکام ہے, طہارت کے حکام ہے. اسلامی فقہ کو پڑھنے میں 8-10 سال لگ جاتے ہیں, اسلامک لا کو پڑھنے میں. تو اتنا بڑا لا ہے نا ہمارا, باقیوں کے پاس کوئی لا ہے ہی نہیں, ختم.